بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس وقت پورا پاکستان جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کر رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف کے احتجاج میں گولیاں چلنے کا معاملہ اور اس کے نتیجے میں شہادتوں کا معاملہ۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگ جاں بحق کے شہید ہوئے ہیں۔ انفیکٹ میں انہیں بالکل شہید کہوں گا، اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے نظریے کے مطابق اس ملک کی بہتری کے عزم کو لے کر نکلے تھے، اور میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ یہ دہشت گرد نہیں تھے۔ اگر دہشت گرد ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہیں، اور جس طرح دہشت گرد کرتے ہیں تو پھر وہ دہشت گرد جو ہیں وہ پھر اندھا دھند گولیاں چلاتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دہشت گرد نہیں تھے، یہ نہتے لوگ تھے، یہ اپنے ایک سیاسی نظریے کے تحت یہاں پر آئے تھے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کتنے لوگ اس معاملے میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تو بالکل درست ہے کہ وہ یہ فگر ایگزیکٹلی جاری نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اتنی ہی فگر جاری کر سکتے ہیں جتنی ان کو تصدیق ہو پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب کسی شخص سے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا یا گھر والوں کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو یقیناً وہ اس شک میں مبتلا ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کا بزرگ ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا گیا، ہو سکتا ہے وہ کسی جیل میں بند ہو سکتا ہے وہ کسی تھانے میں بند ہو سکتا ہے وہ اس کھوج میں لگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ زخمی ہو سکتا ہے کہ اس سے رابطہ نہ ہو پا رہا ہو کسی اور وجہ سے۔ تو اس لیے کوئی یہ فگر تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی شخص واقعی مارا گیا ہے اور اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے تو آپ کے پاس وہ لاش نہیں آئی ہے تو آپ اس کو مارے جانے والے لوگوں کی فہرست میں شامل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ کہنا پی ٹی آئی کا تو درست معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکتے، لیکن اظہر مشوانی صاحب نے جو فگر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کی شام تک ان 10 مظاہرین کی شہادت کی تصدیق ہوئی۔ مبین ملک ایبٹ آباد، طارق خان شانگلہ، ملک صدر علی مردان، محمد علی ستپارہ، انیس ستی کوٹلی ستیاں، محمد علی چارسدہ سے ہیں، محمد ریاض اسلام آباد سے ہیں، سردار شفیق خان وڈیرہ غازی خان سے ہیں، عبدالرشید قلعہ سیف اللہ سے ہیں، احمد ولی محمد پشین سے ہیں۔ ان لوگوں کی انہوں نے کہا ہے کہ یہ 10 لوگ ہیں جن میں سے 5 شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین ہو چکی ہے، اور مزید ڈیٹیلز بھی انہوں نے شامل کی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ لوگ کتنے مارے گئے ہیں، تو اس کی جانچ کے لیے تو صحافی حضرات کا یہ کام ہے یقیناً کہ وہ اس کی جانچ کے لیے تگ و دو کریں، وہ بھاگ دوڑ کریں اور وہ تلاش کریں کہ کتنے لوگوں کی شہادتوں کی ان کی تصدیق ہو پا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب اتنی بڑی تعداد میں ایک جو ہے وہ ایک بحث چل رہی ہوگی، کوئی کہے گا 2 لوگ مارے گئے، کوئی کہے گا نہیں 200 لوگ مارے گئے ہیں، کوئی کہے گا کہ کوئی لوگ نہیں مارے گئے، تو کیا صحافی کا کام نہیں ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، کیا صحافی کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کی پھر تحقیقات کرے اور وہ صحیح فگر لے کر آئے؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی یہ فگر لے کر آئے کہ کوئی نہیں مارا گیا، ہو سکتا ہے وہ یہی فگر لے کر آئے کہ 2 لوگ مارے گئے، اگر ہو سکتا ہے وہ یہی فگر لے کر آئے کہ 50 لوگ مارے گئے ہیں۔ وہ اس کا کام ہے کہ وہ تلاش کرے، وہ اس جستجو میں رہے، وہ اس کی تحقیقات کرے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب اس کوشش میں ایک ایف آئی آر، ایک صحافی مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا جانا اور پھر ایف آئی آر کا درج ہو جانا جس میں لکھا ہے کہ یہ جی انہوں نے گاڑی جو ہے وہ گاڑی روکی گئی تو ان کی گاڑی انہوں نے کانسٹیبل مدثر کے اوپر چڑھا دی، اور پھر ان کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو زد و کوب کیا، اس کی وردی پھاڑ دی، پھر ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو گاڑی کی سیٹ کے نیچے سے آئس نکل آئی، 250 گرام آئس نکل آئی، اس میں سے 1 گرام جو ہے وہ بھیجی بھی گئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے لیبارٹری میں۔ پھر جو ہے وہ اس سے اسلحہ چھین لیا، اس سے چیزیں چھین لیں، اس کو زد و کوب کیا مدثر نامی اہلکار کو۔ یہ ایک روایتی سے ایف آئی آر ڈال کے اور مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا، اور مطلب پہلے اٹھایا گیا، بعد میں ایف آئی آر ڈال کے اس کو تھانے میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ روایتی ایف آئی آر ہے، روایتی طریقہ ہے، اور مطیع اللہ جان کا کیا قصور ہے کیونکہ وہ ان لاشوں کی یا زخمیوں کی یا مارے جانے والے لوگوں کی کے نمبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لاہور کے دوست شاکر امان کو بھی اٹھایا گیا ہے، شاید ان کے ویلاگس یا ان کی ٹویٹس وغیرہ سے مسئلہ ہوگا، لیکن یہ اگر کچھ ایسا ہوا نہیں ہے تو چھپانے کی حکومت کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ ان میں سے ایک سٹوری بی بی سی سے فرحت جاوید نے شائع کی ہے،
BBC اردو سے، اور انہوں نے جو سٹوری شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ BBC کے پاس موجود اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق وہاں 26 نومبر کی شام کم از کم ایسے 3 افراد کی لاشیں موجود تھیں جنہیں گولیاں لگی تھیں، اور ان میں سے 2 کی ہلاکت بھی اسپتال میں ہوئی تھی۔ یعنی یہ سٹوری یہ تصدیق تو کر رہی ہے کہ گولیاں چلی ہیں اور گولیاں چلنے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اس اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پولیس حکام نے انہیں میتیں ورثاء کے حوالے کرنے سے بھی روکا۔ پھر وہ کہتے ہیں تارڑ کا موقف دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ نہیں کی گئی، فائرنگ کی گئی ہوتی تو لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی موجود ہوتا، یعنی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ اور وہ پھر انہوں نے لکھا ہے اسٹوری میں کہ پولی کلینک کے ہی طبی عملے نے 2 اہلکاروں نے BBC کو بتایا کہ انہیں پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے روکا تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ شانگلہ اور مردان سے بھی دو کارکنوں کی لاشیں لائی گئی تھیں جن کا تعلق شانگلہ اور مردان سے ہے، اور ان کے ورثاء لاشیں اسپتال سے لے جا چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں منگل کو گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والے ان 5 افراد میں سے 4 کی لاشیں تو اب اسپتال میں موجود نہیں، لیکن BBC کو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد لائے جانے والے متعدد ایسے زخمی زیر علاج ملے جنہیں گولیاں لگی تھیں۔ اچھا، پھر آگے جا کر یہ کہا گیا ہے جس کا زیادہ حصہ وائرل بھی ہے اسٹوری کا، وہ والا حصہ، ایک خاتون کا بھی کہا گیا کہ میرے شوہر کو گولیاں لگیں اور میں نے ان کو خود گولیاں لگتے دیکھا اور وہ گر گئے اور ان کے کندھے پر گولی لگی تھی، اسپتال میں وہ زیر علاج ہیں ان کے ساتھ۔ پھر ان کے شوہر کو انہوں نے خاتون کو بتاتے رو پڑی، پوری تفصیل اس خاتون کی بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ طویل سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں آگے جا کر یہ کہا گیا ہے، اگر میں ایگزیکٹ اس پیراگراف پر پہنچ جاؤں تو اس میں کہا گیا ہے کہ BBC سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پمس کے ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، تاہم ایک ڈاکٹر نے آپریشن کی رات کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشن کی رات کی گئیں۔ پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بعض زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں اینستھیزیا دینے کا انتظار کرنے کے بجائے ہمیں سرجریز شروع کرنی پڑیں۔ اینستھیزیا دینے کا انتظار کیے بغیر ہمیں سرجریز شروع کرنا پڑی۔ بہت سے مریض ایسے تھے جن کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے بیڈ پر 2 سرجریز کی اور گولیاں نکالی ہیں۔ جو میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ یہ ایک ڈاکٹر کا حوالہ دے کر BBC کے پر یہ سٹوری شائع کی ہے، اور یہ سٹوری فرد جاوید کی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح کی ایک سٹوری گارڈین نے بھی شائع کی ہے، اور گارڈین نے 17 سویلینز کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 17 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 17 جاں بحق ہوئے ہیں یا یہ جو ہے وہ 2 جاں بحق ہوئے ہیں یا 3 جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن گولیاں چلنا، حکومت کا یہ دعویٰ کہ گولیاں نہیں چلیں، یہ خبریں کم از کم اس دعوے کو غلط ثابت کر رہی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ گولیاں چلی ہیں، تو حکومت کا یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اب پھر اگر گولیاں چلی ہیں، اگر یہ خبریں درست ہیں اور گولیاں چلی ہیں، تو پھر حکومت کا یہ فخری انداز میں کہنا کہ دیکھو یہ تو اپنی شلواریں چھوڑ کر بھاگ گئے اور یہ تو اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، یہ بہت ہی بے رحمانہ قسم کا رویہ ہے۔ یعنی ایک تو آپ لوگوں کو ماریں، گولیاں چلائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ اپنے سینے کھول کے گولیاں کھاتے؟ وہ پیش کر دیتے، اپنے آپ کو کہتے کہ آؤ مجھے گولیاں مارو؟ وہ کیا کرتے؟ یعنی یہ بہت ہی تکلیف دہ رویہ ہے۔ جو تارڑ صاحب کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے، اور عظمہ بخاری مذاق اڑاتے تھک نہیں رہی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں، یعنی دل بھی نہیں ان کا ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ایک دل میں درد ہوتا ہے کہ یار گولیاں چلائی گئی ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ تو 1 ملین لوگ بھی ہوتے تو گولیاں چلانے سے تو بھاگ جاتے۔ گولیاں چلانا کون سی حکمت عملی ہے؟ گولیاں چلانا کون سی بہادری ہے؟ گولیوں کا چلنا کیا بہادری ہے کہ آپ کہیں گے جی وہ دیکھا ڈر کے بھاگ گئے؟ اور بھائی کسی شخص کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ چلا رہا ہو تو کیا لوگ بھاگیں گے نہیں؟ اگر یہ 10 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو پھر بھی لوگوں نے بھاگ جانا تھا، اور بھاگ ہی جانا چاہیے تھا۔ کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں؟ کیوں اپنی جان قربان کریں؟ کیوں وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتاریں جانتے بوجھتے ہوئے کہ گولیاں چل رہی ہیں؟ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ رویہ ہے حکومت کا کہ گولیاں چلائی گئیں، اس پر نادم ہونے کی بجائے اس پر فخریہ انداز میں یہ اعلان کرنا کہ دیکھا پر یہ کیسے دم دبا کے بھاگے، اور ایک اخبار نے خبر شائع کی کہ دیکھ کے دم دبا کے بھاگ گئے۔ اور بھائی گولیاں چل رہی ہوں تو کیا آپ بھاگیں گے نہیں موقع سے؟ کون سی بات ہے یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گولیاں چلیں اور لوگ موقع پر موجود رہیں؟ تو یہ جو خبریں ہیں حکومت کو چاہیے یا تو گارڈین کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ ہٹ جانے کا نوٹس کرے، اور ہو بھی سکتا ہے گارڈین پہ کیوں نہیں ہو سکتا، برطانیہ کا اخبار ہے، آپ جائیں وہاں تو بہت سخت لاز ہیں،
اگر وہ 17 کا فگر دے رہے ہیں تو یہ تو پھر اور جھوٹی خبر دے رہے ہیں تو حکومت کو تو فوری طور پر اس اخبار کو سو کرنا چاہیے. اور یہ جو BBC کی سٹوری ہے اس بارے میں حکومت کیا کہے گی؟ یعنی گولیاں چلنے کی تصدیق کئی ذرائع سے ہو رہی ہے. 5 افراد کی تدفین کی جا چکی ہے. سالار خان کاکڑ کہاں ہیں؟ متی اللہ جان کو کیوں ڈھایا گیا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی ہیں. بلکہ یہاں تو خیبر PTI جو ہے انفارچونیٹلی اس وقت PTI اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. بلیم گیم ہو رہی ہے PTI. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ PTI کے اندرونی معاملات پر کیوں کامنٹ کر رہے ہیں. کیوں کامنٹ نہ کریں؟ یہ خبر ہے. کیوں کامنٹ نہ کریں؟ PTI پنجاب ناکام رہی ہے. کیوں نہ کریں اس پر بات کہ سلمان راجہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہیں اور ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. کیوں نہ بات کریں جب PTI کے کارکن خود ناراض تھے علی امین گنڈا پور پر کھڑے ہو کر؟ کیوں نہ بات کریں کہ علی امین گنڈا پور جو PTI کے کارکنان ہیں خود اپنی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ٹھیک بنا رہے ہیں. جو لوگ لیڈرشپ اگر نکلی ہوتی، اگر 60-70 MNAs 90 MNAs ہیں، یہ چلے 80 بھی مان لوں میں کہ MNAs ہیں PTI کے، اور ان میں سے 50 بھی موجود ہوتے، 70 بھی موجود، 60 بھی موجود ہوتے، تو شاید کسی کو اتنی گولیاں چلانے کی، جو کہ PTI خود دعویٰ کر رہی ہے کہ گولیاں چلائی گئی ہیں، تو کسی کو اتنی گولیاں چلانے کی جرت نہ ہوتی کہ ایک اگر MNA مارا جاتا تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا، تو شاید گولیاں نہ چلتی. کہاں تھی وہ لیڈرشپ ساری کہ جو جس کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، اور جنہوں نے کارکنوں کو آگے کر کے خود بھاگ گئے اور آج ان کی لاشوں میں ماتم کر رہے ہیں. یعنی PTI کی غلطیوں کو ڈسکس کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں کارکنوں کی بہادری اور قربانی اور ان کے لازوال جذبے کو پر بات ہو رہی ہے، وہاں پر بزدلی دکھانے والوں پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا. جو آج تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ ڈی چوک کیوں گئے، وہ پھر روکتے نا وہاں پر اپنا کردار ادا کرتے ڈی چوک پر پہنچنے سے. جب آپ نے چھوڑ دیا ایک خاتون بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پر، تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اگر ٹھیک ہو جاتا ثابت، اور اگر وہ فیصلے کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جاتے تو پھر آپ کہتے کہ ہاں سارا کریڈٹ بشرا بی بی کا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا قصور بشرا بی بی کا ہے. لیکن چلیے اس پر پھر بات کریں گے. اس وقت تو بہرحال شمعیں جلائی جا رہی ہیں. باب خیبر پر میں دیکھ رہا تھا کہ شمعیں جلائی گئی ہیں جاں بحق ہونے والے افراد کی یاد میں، اور ان کی یاد میں دعا کی گئی ہے، شمعیں روشن کی گئی ہیں، اور مقامی قیادت نے اس کا اہتمام کیا. PTI کی مرکزی قیادت نے نہیں کیا، مقامی قیادت نے، جو خیبر کی قیادت ہے، انہوں نے اس کا اہتمام کیا. باب خیبر پر شمعیں جلا کر ان کو یاد کیا جنہوں نے قربانی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع تو ختم ہونا چاہیے بہرحال کہ کتنے افراد جاں بحق، اس پر پوری طرح سے سچائی کے ساتھ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، پوری سچائی کے ساتھ کہ کتنے لوگ کیسے جاں بحق ہوئے ہیں. اور حکومت کو اس کو چھپانا نہیں چاہیے اور حقائق سامنے آنے دینا چاہیے، ورنہ پھر اس طرح کی چہمگوئیاں ہوں گی. ورنہ اگر 2 لوگ مارے گئے ہیں تو 200 لوگ کہیں گے، اگر 10 لوگ مارے گئے ہیں تو پھر لوگ اس کو 500 بھی کہیں گے. پھر آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ پھیلایا، پھر جھوٹ تو پھیلے گا، پھر لوگ اسی طرح کی قیاس سرائیاں کریں گے، چہمگوئیاں کریں گے، اور اس کا حکومت کو الٹا نقصان ہوگا. تو پورے سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. بہت نقصان ہوا ہے حکومت کا، اداروں کا. جس طرح کی چیزیں وائرل ہیں، جس طرح کی فوٹیجز چلائی جا رہی ہیں، وہ جو ایک شخص کو نماز پڑھتے سے اوپر سے دھکا دے کر نیچے پھینک دیا گیا، آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ اسے وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن چلیے اگر وہ غلط کر رہا تھا تو کیا اس کو نیچے پھینک دینا چاہیے تھا؟ تو بہت سی اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اداروں کو اور حکومت کو اس کا بہت نقصان ہوا ہے، اس پوری بحث کا جو اس وقت ہو رہی ہے اس سارے معاملے پر. یہ کہنا کہ حکومت جیت گئی ہے اور PTI ہار گئی ہے، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. تو اس پر حکومت کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو اس وقت کریڈیبلٹی کو حکومت کی، PMLN کی اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، اس کے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا کر آگے آنا چاہیے. ورنہ یہ بحث اور طویل ہوگی اور اس کا حکومت کو مزید نقصان ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.